الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، با آواز بلند محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کے صدقے اللہ رب کریم نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب کریم کا بے پایہ فضل و احسان اس رب لم یزل کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس پروقار محفل میلاد مصطفیٰ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آئے ہیں اللہ تعالی ہر قدم پر رحمتیں، برکتیں، نیکیاں عطا فرمائے۔ قابل قدر و لائق صد احترام علماء ذی وقار اور میرے انتہائی پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہمارے لمحات، ساعتیں، سانسیں جو اللہ کے ذکر میں بسر ہو جائیں۔ حشر کے روز وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر میں بسر ہوئی ہوں گی، سرکار کے ذکر میں جو ساعتیں، جو گھڑیاں بسر ہوئی ہوں گی، ان کے بدلے اللہ نے جو نعمتیں، برکتیں اور کرم نوازیاں فرمانی ہیں، اس روز پھر ہم یہ خواہش کریں گے کہ کاش زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں بسر ہو جاتا۔ یہ مجالس اتنی بابرکت ہوا کرتی ہیں
کہ ان مجالس اور محافل کے اختتام پر بندہ اپنے گھر خالی دامن نہیں بلکہ بخشش اور مغفرت کے پروانے جھولیوں میں اپنے سمیٹ کر لوٹا کرتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعض فرشتوں کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر گشت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ذکر کا حلقہ مل جاتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کی پوری رپورٹ تیار کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے، نادا منادی، منادی ندا کرنے والا، وہ ندا کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس محفل میں ایک بندہ ایسا تھا کہ جو ذکر نہ کرنے آیا تھا نہ سننے آیا تھا۔ یہ ذکر کی محفل کی جو برکت ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے کون کس نیت سے آیا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجلس محفل میں بیٹھنے والے سبھی کی بخشش کا اعلان کر دیا، حالانکہ ایک ایسا بھی تھا جو نہ ذکر کرنے آیا تھا نہ سننے آیا تھا، مولا اسے تو کسی اس بندے سے کام تھا جو محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ رب فرمائے گا، رب فرماتا ہے فرشتوں ذاکرین کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، ذاکرین کے صدقے اللہ نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائی۔ یہ ذکر کی مجالس ایسی مجالس ہوا کرتی ہیں، اور پھر یہ مجلس اور محفل ایسی کہ حضور کے میلاد کی محفل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مجلس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مجلس ذکر کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا جس چیز کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہو گیا وہ چیز بھی اعلیٰ اور رفع ہو گئی۔ ہم تو نسبتوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو نسبتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہو جاتی ہے تو وہ ادنا نہیں رہتا، اعلیٰ سے نسبت کی وجہ سے وہ بھی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ مولا تو نے کتاب اتار دی تھی قرآن، ہدایت کے لیے کافی تھا، ہم پڑھ لیتے، اور تو نے خود فرمایا ہے یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو نے کتاب اتار دی، ہم اس سے ہدایت پا لیتے، رسول کی زندگی کو عملی نمونہ قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کافی تھا ہدایت پانے کے لیے، عملی نمونے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت یہ بنا دی ہے کہ اگر انسان کی اصلاح کرنی ہو، کوئی اسے فن سکھانا ہو، کوئی اسے ہنر سکھانا ہو، تو کتاب کے ساتھ ساتھ اسے ایک عملی نمونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے کوئی فن سکھانا ہو، کوئی ہنر سکھانا ہو، تو اس کے لیے
صرف کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ ایک عملی نمونے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے مارکیٹ میں میڈیکل سائنس پر لٹریچر مل جاتا ہے، کتابیں مل جاتی ہیں، پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہوں، سمجھدار بھی ہوں، میڈیکل سائنس پر کتب خرید کر ان کا مطالعہ کروں اور پھر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دوں، ایسا شخص جو محض کتابیں پڑھ کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے، آپ اس بات کو مانیں گے بلکہ ہر ذی شعور مانے گا کہ ایسا شخص قبرستان تو آباد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسے عام پریکٹس کی اس وقت تک اجازت نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ ہاؤس جاب نہ کر لے۔ ایک متعین مدت کے لیے کسی ہسپتال میں، ہاسپٹل میں ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی وہ عملی طور پر وہ تجربہ نہ کر لے، اس وقت تک اسے عام پریکٹس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاتی۔ بالکل اسی طرح رب لم یزل نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ رب لم یزل نے رسولوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ فرمایا کہ یہ ہمارے احکامات جو ہیں وہ کتابوں کی صورت میں ہیں، اور ان احکامات کی اگر عملی تصویر اور تفسیر دیکھنی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صورت میں۔ تو پتہ چلا کہ اصلاح کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت کا جو اللہ نے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، اس کی بھی ضرورت تھی۔ اور پھر ایک اور قرآن پاک کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جناب سے ہمارے پاس ایک واضح کتاب آئی اور اس کے ساتھ ایک نور بھی آیا، ایک نور بھی آیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتاب سے فائدہ حاصل کرنا ہو، کتاب سے استفادہ حاصل کرنا ہو، سب کچھ کتاب میں موجود ہے، لیکن روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی نہیں ہے، چراغ کی روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، سب کچھ کتاب میں موجود ہے۔ اب آپ کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، روشنی نہیں ہے تو کتاب سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سورج کی روشنی ہے، چراغ کی روشنی ہے، کتاب بھی موجود ہے، اب روشنی بھی موجود ہے، لیکن آنکھوں کا نور جس کے پاس نہیں ہے۔ کتاب بھی موجود جس میں سب کچھ ہے، روشنی بھی ہے، لیکن آنکھوں کا نور نہیں ہے، تو اب یہ بھی کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ ہم نے کتاب مبین، واضح کتاب تمہیں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ایک نور بھی عطا فرمایا۔ وہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صورت میں عطا فرمایا ہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس نور سے، اس اجالے سے، اس روشنی سے تم صحیح معنوں میں کتاب اللہ سے استفادہ حاصل تو
کتاب میں سب کچھ موجود ہے، روشنی نہ ہو، اجالا نہ ہو تو کتاب سے استفادہ ممکن نہیں، پھر روشنی ہو، آنکھوں کی بینائی نہ ہو تب بھی کتاب سے استفادہ ممکن نہیں۔ تو رب الجل نے جہاں اپنی کتاب مبین عطا فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ کتاب سمجھنے کے لیے پیارے حبیب کی صورت میں نور بھی عطا فرمایا، ساتھ نور بھی عطا فرمایا کہ کتاب سمجھ آ جائے، اور کتاب اگر سمجھنی ہے تو اسی نور کے توسط سے کتاب سمجھ آئے گی، اسی روشنی سے کتاب سمجھ آئے گی، اسی نور سے کتاب سمجھ آئے گی۔ بدبخت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، وہ حدیث رسول کے منکر ہیں۔ رب الجل نے فرمایا کہ تمہیں اگر کتاب سمجھنی ہے تو کتاب کے ساتھ میں نے نور بھی اتارا ہے۔ اب اس کی اور وضاحت کر دوں، بارہا اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، لیکن کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت جس میں نماز کا مکمل طریقہ بتا دیا۔ میرا رب چاہتا ایک پوری آیت، پوری صورت جس میں نماز کا مکمل طریقہ واضح فرما دیتا۔ نماز کا بار بار حکم ہو رہا ہے، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اب حضرات صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ صحابہ کو نماز پڑھنی میرے آقا نے سکھائی تھی، اور صحابہ نے پوچھا بھی سرکار سے تھا، اب سرکار فرما دیتے قرآن پڑھ لو، لیکن آقا کریم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی، ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں ہم نماز کیسے ادا کریں۔ آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا قرآن کی فلاں آیت پڑھ لو، فلاں سورت پڑھ لو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اپنے نبی کو دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی ایسے نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی ایسے نماز پڑھنے لگ جاؤ، جیسے میں قیام کرتا ہوں تم بھی ایسے قیام کرو، جیسے میں رکوع کرتا ہوں ایسے تم رکوع کرو، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں تم ایسے سجدہ کرو۔ میرا رب چاہتا قرآن میں نماز کا مکمل طریقہ بتا دیتا، لیکن رب الجل نے یہ واضح کرنا تھا کہ میرے نبی کے امتی جہاں قرآن کے محتاج رہیں، ارے قرآن کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ طریقہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے تم نماز پڑھو۔ حکم اللہ کا ہے، نماز اللہ کی ادا کرنی ہے، کرنی ایسے ہے جیسے مصطفیٰ نے کی ہے۔ بندگی اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، کرنی کیسے ہے جیسے مصطفیٰ نے کی ہے۔
جیسے انہوں نے طریقہ بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر کوئی باپ ہے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے، اس نے سلوک کرنا چاہتا ہے، تو دیکھیں نا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا کو کہ وہ اپنی بیٹی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ قربان جاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتی، جیسے آقا کی نظریں فاطمہ کے چہرے پر پڑتی، میری بیٹی آئی ہے، امام الانبیاء سید المرسلین اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے بوسے دیتے ہیں، آگے لاتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی بیٹی کو لا کر کے اپنی مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ جب کسی کو اپنی بیٹی کہنا، کسی کو اپنی بہن کہنا بڑا مشکل کام تھا، آج تو ہم برملا کہتے ہیں، محبتوں کا اپنی بہنوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی اظہار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آج اگر کسی بہن سے، کسی بیٹی سے، کسی ماں سے کوئی کہے کہ تو ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا ذکر نہ کیا کر، حضور کا میلاد نہ پڑھا کر، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بہن کہے گی میں ان کا میلاد کیوں نہ پڑھوں جن کے صدقے یہ ساری عزتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس وقت بیٹی، بہن، ماں، اس سے محبتوں کا اظہار کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ آج تو ہم برملا کہتے ہیں، محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام چھوڑا کہ لوگوں سنو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا، جس نے میری فاطمہ کو پریشان کیا، اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا، مجھے پریشان کیا۔ حضور کے میلاد کے صدقے جب تیری بیٹی آیا کرے نا تیرے گھر پہ، حضور کا سچا امتی ہونے کا ثبوت دے، جیسے تیری بیٹی تیرے دروازے پہ آیا کرے نا، کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے بوسے دیا کر۔ اور بھائی، حضور کے امتی، جب تیری بہن تیرے دروازے کی دہلیز پہ آیا کرے، آگے بڑھ کے اپنی بہن کا استقبال کیا کر۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر بیٹی جائیداد میں حصہ مانگ لے، اس سے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں ہم حضور کے امتی، اس نے کوئی بیچاری نے ظلم کیا ہے؟ شریعت نے جو حق مقرر کیا اس نے اپنا حق مانگا ہے۔ خدا کی قسم، کراچی میں دارالفتہ میں ایک عورت آئی، بیچاری رو رہی ہے۔ کس بات پہ رو رہی ہے؟ کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، میرے 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں نے اتحاد کر لیا ہے اور میرے باپ کی وراثت میں مجھے حصہ ہی نہیں دیتے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی پریشان تھی۔ حضور کا ہم میلاد بھی منائیں، میلاد پڑھیں بھی،
اور اگر بیٹی اپنا حصہ مانگ لے تو باپ کے ماتھے پہ بل آتے، بہن اگر حصہ مانگ لے بھائی کا تعلقی کر دیتے۔ یہ ہماری بہن ہی نہیں ہے، بہن ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ حضور کا امتی نہیں ہے، یہ حضور کے امتی کی شان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تو باپ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، تو دیکھ آمنہ کے لال نے اپنی بیٹی سے کیسے محبت کی ہے۔ اگر تو شوہر ہے دیکھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر امام الانبیاء نے ان کے ساتھ کیسی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اگر تو حاکم ہے تو دیکھ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کی۔ اگر تو تاجر ہے دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیسے شام جب آپ تشریف لے گئے کیسے آپ نے تجارت کی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ کسی بھی شعبے سے میرا تعلق ہے، کسی بھی موڑ پر تو رہنمائی چاہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت سے تجھے رہنمائی ملے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی سے ہر لمحہ سیکھنے کی کوشش کی، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک ایک آن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ اطراف میں کھڑے تھے دائیں بائیں مسجد کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پنڈال میں موجود نہیں تھے، مسجد کے اطراف میں نہیں تھے، آپ تھوڑا دور آ رہے تھے، جو سمجھے روڈ پر تھے، سڑک پر تھے، گلی میں تھے، محفل کی طرف آ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور انہیں فرمایا کہ جو مسجد کے اطراف میں تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جیسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں روڈ پر سڑک پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو مسجد کے اطراف میں کھڑے تھے بیٹھنے کا فرمایا تھا۔ خطبہ ختم ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ سے تو نہیں فرمایا تھا، مسجد کے جو اطراف میں کھڑے تھے ان سے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد میری ہمت نہ تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے اٹھا دوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے پیارے صحابی ہیں یہ فجر کی نماز ادا کرتے اور فجر کی نماز ادا کر کے فوراً نکل جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار یہ دیکھا، حضرات صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ابو دجانہ آتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا جلدی جانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس پہ کھجوریں لگی ہوتی ہیں،
اس کی شاخیں جو ہے وہ میرے صحن میں آتی ہیں، اور کھجوریں جو ہیں رات بھر میرے صحن میں گرتی رہتی ہیں۔ فجر پڑھ کر میں فوراً جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے اٹھ کر اپنے بچپنے اپنی معصومی کی وجہ سے میرے پڑوسی کی وہ کھجوریں جو میرے صحن میں گرتی ہیں کہیں اٹھا کر کے کھا نہ لیں۔ بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں وہ ساری کھجوریں اکٹھی کرتا ہوں اور جا کر اپنے پڑوسی کو پیش کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں فجر کی نماز ادا کر کے فوراً نکلتا ہوں کہ کہیں میرے بچے جاگ نہ جائیں اور کوئی ایک کھجور اٹھا کر کے کھا نہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ابو دجانہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے اس عمل سے بڑا خوش ہے اور اس کے بدلے اللہ نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ جو صحن میں کھجوریں گرتی ہیں وہ سمیٹتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں اور پڑوسی کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ یہی ابو دجانہ جنگ احد ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ ابو دجانہ یوں بھی کھڑے ہو سکتے تھے کہ سینہ دشمن کی طرف کرتے، پیٹھ رسول اللہ کی طرف کرتے، سینے پر تیر کھاتے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کرنا گوارا نہ کی، بلکہ اپنا سینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے تیر جو دشمن کی طرف سے آ رہے تھے اپنی پیٹھ پر سارے تیر لیتے رہتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک ایک صحابی کو اٹھا کر لے گئے، انہیں پتہ تھا اللہ کی محبت اور معرفت اگر ملنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ان کے نقش قدم پر چل کے ملے گی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کون صحابی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے رازدار صحابی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی راز بتاؤں تو راز کو راز رکھو گے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے راز کو راز رکھوں گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینے میں فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ گویا کہ آپ کے پاس مدینہ میں جو منافقین تھے ان کی فہرست حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کے جو منافقین تھے سب سے زیادہ ان کے واقف حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح ایران بھی ہیں۔ جب کسریٰ پر حملہ کیا تو کسریٰ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا اہتمام کیا، اور آپ دعوت پر تشریف لے گئے، کھانا لگا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک لقمہ آپ سے نیچے گر گیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ لقمہ گر جائے تو اسے ضائع نہیں کریں، پتہ نہیں رزق کے کون سے حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اسے اٹھاؤ، صاف کرو، کھانے کے قابل ہو تو کھا لو۔ جیسے ہی وہ لقمہ نیچے گرا آپ جھکے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھانے کے لیے، ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے آپ کو کونی ماری، دسترخوان لگا ہوا ہے، اس وقت کی سپر پاور کسریٰ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے،
بادشاہ کے محل میں دسترخوان لگا ہے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اس کے مطابق لقمہ اٹھانے لگے. ساتھ بیٹھے صحابی نے کونی ماری اور یہ بتانا چاہا کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کسرا کے محل میں بیٹھے ہیں؟ یہ کیا سمجھیں گے، یہ کیا سوچیں گے کہ نیچے گری ہوئی چیز اٹھا کر یہ کھا لیتے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے سے روکتا ہے. آپ نے فرمایا یہ ہماری عزت کرے یا ذلت کرے، یہ ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے یا پیش نہ آئے، آپ نے فرمایا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو ترک نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اپنے پیارے حبیب کے میں طریقے کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور اسے تناول فرمایا. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اپنا لوہا منوایا. آج ہم اپنا مشاہدہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. آج رسوائی ہمارا مقدر ٹھہری ہے، آج پریشانیاں، آج مصیبتیں آئے دن ہمیں گھیر لیتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان، ہم دیکھتے نہیں اپنے نوجوان کی حالت کو، خدا کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک ہم کہنے کو حضور کے غلام ہیں، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا سارا حلیہ جو ہے وہ اغیار والا ہے. ہم نے اپنا پہنا، کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا، یہاں تک کہ اپنی صورتیں جو ہیں وہ بھی اغیار کی طرح بنا رکھی. اپنے نوجوانوں کو ہم نہیں دیکھتے کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں کان چلوا کے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی ہے. دیکھتے نہیں آپ ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، دیکھتے نہیں آپ کتنے بڑے بڑے بال رکھ کے پیچھے بالوں میں پونیاں پہن رکھی ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. علامہ اقبال نے تو اس وقت کہا تھا، یہود و نصارہ کی جو سازش تھی اس وقت اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. آج ہمارے نوجوانوں کے سینوں سے وہ روح محمد نکال لی گئی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر جو حکمرانی کرنے والے، آپ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی عزتیں ملی ہیں نا یہ سرکار کے قدموں سے ملی ہیں. آپ فرماتے ہیں عمر کو اس کے باپ نے چند اونٹ دیے تھے کہ عمر انہیں ایک قطار میں کھڑا کر دو. عمر سے وہ چند اونٹ جو ہیں وہ ایک قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. آج یہ غلامی رسول کا صدقہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری عزتیں اس وقت تک سلامت رہیں گی جب عزتوں والے اسلام کو ہم تھامے رکھیں گے. جس لمحے ہم نے اسلام کا دامن چھوڑا، محمد عربی کا دامن چھوڑا، نہ ہماری عزتیں سلامت رہیں گی نہ ہماری توقیر سلامت رہے گی. آج ہم رسوا ہوئے، آج ہم ذلیل ہوئے،
آج ہم خار ہوئے، آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کی اگر آپ بنیادی وجہ دیکھیں تو وہی اقبال نے جو کہا تھا، روح محمد اس ان کے بدن سے نکال۔ آج ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، اور آپ انہیں لانا چاہیں، بلانا چاہیں، دین کی طرف راغب کرنا چاہیں، انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیں، سمجھانا چاہیں، تو وہ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ صدیوں پرانی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کریم نے تو فرمایا اگر کامیابی ہے، کامرانی ہے، عزت ہے، توقیر ہے، شان ہے، عظمت ہے، رفت ہے، تو سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقے میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حضرات صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو فالو کیا، وہ حقیقتاً حضور کے فالوورز تھے۔ آج ہمارا نوجوان فخر سے کہتا ہے، فخر سے، میں نے فلاں کا پیج لائک کیا ہوا ہے، فلاں ایکٹر جو ہے نا میں اس کا فالوور ہوں۔ جب کسی کے آپ پیج کو، یوٹیوب چینل کو جب آپ جا کر لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو نوجوان فخر سے کہتا ہے۔ جب ہمارے نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل ہی اغیار کو بنا رکھا ہے تو پھر انقلاب کہاں سے آئے گا؟ اگر آئیڈیل بنانا ہے، فالوورز بننا ہے، تو محمد بن قاسم کے بنے، امام حسین کے بنے، امام حسن کے بنے، سعد بن ابی وقاص کے بنے، عمار بن یاسر کے بنے۔ یہ سارے نوجوان ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے فالوورز بن جائیں۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی راحت ہے، قبر بھی روشن ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کام کہنے کو تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے جیسے آج کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں سنانے کی، اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو سننے کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اثر سے خالی نہیں ہوتی۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک روحانیت ہے، ایک کیف ہے، ایک سرور ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جب آپ نیکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صلحاء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس مجلس کی، ان ذاکرین کی ایک اپنی برکت ہوا کرتی ہے، دین کی طرف اندر راغب ہوتا ہے۔ لیکن جب بیٹھیں گے نہیں ذاکرین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، تو یہ توفیق بھی حاصل نہیں ہوگی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھا کہ ایک اللہ کا بندہ بیت اللہ شریف میں طواف بھی کر رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما دے، میرے بھائیوں کی اصلاح فرما دے۔ تو اس سے کسی نے کہا اللہ کے بندے اتنی بابرکت جگہ پر ہے، اتنی برکتوں اور عظمتوں والی جگہ پہ تو طواف کر رہا ہے، بھائیوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو انہوں نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہاں سے پلٹ کر اپنے بھائیوں میں ہی جانا ہے، میں ان کی اصلاح کی دعا اللہ سے کر رہا ہوں۔ اگر وہ صالح ہو گئے، وہ متقی ہو گئے، تو میں جو فیوز و برکات یہاں سے سمیٹ کر جاؤں گا، جب ان کے ساتھ جا کر بیٹھوں گا تو یہ فیوز و برکات اسی طرح میرے پاس رہیں گے۔ لیکن اگر میرے بھائی جن کے ساتھ میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جن کے ساتھ میں اپنے شب و روز گزارتا ہوں، اگر میرے بھائی فسادی رہے تو یہ جو فیوز و برکات میں یہاں سے سمیٹ کر جاؤں گا نا، یہ سارے ہی میں ضائع کر دوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ آدمی نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب دیکھو آپ کا دوست کیسا ہے، اگر آپ کا دوست اچھا ہے آپ کو اچھائی کی توفیق ہوگی، نیکی کی توفیق ہوگی، اچھوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، اور یہ خدا کی قسم یہ دوستیاں یہاں بھی کام آنی ہیں، قبر میں بھی کام آنی ہے اور حشر میں بھی کام آنی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، یہ دوستیاں قیامت والے دن یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی، دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ لیکن کچھ دوستیاں ایسی ہیں، وہ دوستیاں ہیں نیک لوگوں کی دوستیاں، متقین نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ دوستیاں۔ جب آپ کسی نیک صالح سے دوستی کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار سے دوستی کرتے ہیں، اس کی دوستی قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو اس دنیا میں ایسوں کے ساتھ دوستیاں لگا لیں، ایسوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، ایسوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، خدا کی قسم نیکی کی بھی توفیق ہوگی، اللہ کرم کرے گا، دین پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ یہ ادارہ آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ ادارہ ہے، یہ ہمارے پیارے پیر مرشد کا یہ فیضان ہے الحمدللہ کہ یہ ادارہ بھی ہے، یہ مسجد بھی ہے، یا بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تعلیم لازمی دو، 3 چیزوں کا لازمی سکھاؤ۔ فرمایا نبی کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت اپنی اولادوں کو ضرور سکھاؤ۔ یہ ہماری اولادیں جو ہیں نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا ہے، اور اگر اس نعمت کی قدر کر لی، یقین جانیے گا حضور نے فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مرتا اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا ثواب ملتا تھا، روزہ رکھتا تھا ثواب ملتا تھا، مر گیا اب یہ اعمال کا سلسلہ جیسے ہی ٹوٹا ہے تو اب وہ ثواب کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ لیکن فرمایا 3 عمل ایسے ہیں، 3 عمل کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی، اور ان میں ایک نیک صالح اولاد ہے، نیک صالح اولاد ہے۔ اولاد کی اگر تربیت اس نہج پر کی، خود نماز پڑھی، اولاد کو نماز کی تعلیم دی، خود روزے رکھے، اولاد کو تعلیم دی، خود قرآن پڑھا، اولاد کو پڑھایا، خدا کی قسم یہ ایک اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ مرتے ہی اعمال کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے آپ قبر میں ہوں گے، آپ کی اولاد نیک صالح اعمال کرے گی، اس کا ثواب آپ کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا، قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ لیکن ہم کوشش کرتے تو ہیں، لیکن کوشش جو ہے وہ الٹی کرتے ہیں۔ ابو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ابو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ڈرامے کی آخری قسط ہے، نہ ابو کا چھوڑنے کو دل کرتا ہے، نہ امی کا چھوڑنے کو دل کرتا ہے، اور بچوں سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مسجد میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ کیسے پوسیبل ہے؟ اگر ہم کچھ کوشش کریں گے نا تو ہماری اولاد بھی کوشش کرے گی۔ آپ اپنے بچوں کو جب اسکول داخل کرواتے ہیں، آپ بکس بھی لے کر دیتے ہیں، یونیفارم بھی پرچیز کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ساری کوشش کرتے ہیں، آپ کی اولاد پڑھتی بھی ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑی سی کوشش آپ دین کی طرف کریں گے تو آپ کی اولاد نیک صالح بھی ہو جائے گی، متقی بھی ہو جائے گی، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ یہ ادارہ ہے، یہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، حفظ بھی کروایا جاتا ہے۔ آپ ہیں، آپ نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا،
40 سال 50 سال قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم شرم بڑی کرتے ہیں دین کے معاملے میں۔ نمازیں خراب ہو رہی ہیں تو ہوتی رہے، میں امام صاحب سے جا کے سوال کروں کہ میری رہنمائی فرما دیں، امام صاحب کیا بولیں گے؟ 40 سال تک کیا کرتا رہا؟ امام صاحب کو پتہ چل جائے گا 40 سال سے مجھے نماز ہی نہیں پڑھنی آتی تھی۔ بھائی 40 سال کی تو ضائع کر دی ہے، اب مزید تو ضائع نہ کرو۔ 40 سال کی تو ضائع کر چکے ہیں شرم کی وجہ سے، اب جو آگے پڑھنی ہے وہ تو ضائع نہ کریں۔ قرآن نہیں پڑھا سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، کوئی بات نہیں ہے، غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں نا، اور پتہ نہیں یہ کب تک چلنی ہے۔ تو اگر نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ لے۔ سبھی کو دعوت ہے، یہاں آئیں، قاری صاحب یہاں موجود ہیں، اب کسی بھی عمر میں پہنچ چکے ہیں، یہاں آئیں، قرآن پاک ناظرہ پڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ اس کے علاوہ یہاں ذکر کا حلقہ بھی ہوتا ہے، ہم کو دعوت ہے، یہاں دوست ہیں، ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، ذکر کے حلقے میں بیٹھیں۔ خدا کی قسم یہاں جو ذکر کے حلقوں میں ہم بیٹھیں گے، میں نے شروع میں عرض کیا، جو ساتیں، جو گھڑیاں، جو لمحات ہمارے ذکر کے اندر بسر ہوتے ہیں، حشر والے دن ہم اس دن یہ تمنا کریں گے کاش وہ لمحے جو ایسے ہی ضائع کیے ہیں، وہ لمحے سارے کے سارے اللہ کی یاد میں گزرے ہوتے تو آج لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے ہوئے ہوتے۔ تو ہفتے میں ایک دن تھوڑا وقت نکال کے یہاں دوست بیٹھتے ہیں، مراقبہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، یہاں آ کے بیٹھ جایا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں، پڑھنا چاہتے ہیں، حضور کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے گزاری ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کھانا کیسے ہے، سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا، پینے کا سنت طریقہ کیا ہے، واش روم میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، واش روم سے نکلنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سارے جتنے آداب ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ میرے پیارے پیر و مرشد نے انتہائی مصروفیات کے باوجود یہ 3 جلدوں پر مقصود دنیا والآخرہ یہ کتاب میرے پیارے پیر و مرشد نے تصنیف فرمائی ہے۔ اس میں ساری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں، پھر قبر ہے، آخرت ہے، ساری چیزوں کا پیارے پیر و مرشد نے انتہائی سہل انداز میں کہ 4-5 کلاس پڑھا ہوا جس کو اردو پڑھنی آتی ہے بآسانی وہ ان کا مطالعہ کر کے ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ یہاں دوستوں سے رابطہ کریں، کم از کم یہ کتابیں اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ اتنی انتھک محنت ہے کہ کئی ایک کتابوں سے پیارے پیر و مرشد نے چیزیں اخذ کر کے آسان اردو کے اندر ایک جگہ جمع کر دی ہیں، ورنہ اگر سیکھنا ہو تو آپ کو مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے، لیکن آپ کو یہ 3 کتابیں خریدنی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، خود بھی مطالعہ کریں، گھر والوں کو بھی کروائیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں، پڑھیں خود بھی اور ان کو بھی پڑھائیں۔ آپ کی قسم ہم حضور کے امتی ہیں، ہمارا کھانا بھی حضور کے طریقے پہ ہونا چاہیے، ہمارا پینا بھی حضور کے طریقے پہ ہونا چاہیے، ہمارا ایک ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل اس وقت کریں گے جب پہلے تعلیم ہوگی، اگر تعلیم ہی نہیں ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، پہلے تعلیم ہوگی اس کے بعد عمل کی توفیق اللہ دے دے گا۔ تو تعلیم کے لیے بہترین کتابیں دوستوں سے رابطہ کر کے آپ انہیں پرچیز کر لیں، اور بہت ساری چیزیں ہم بیٹھ جاتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ تو یقین جانے 1000 روپے کا ایسے کھانا کھا جاتے ہیں، 2-4 ہزار روپے کا ایسے ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا جاتے ہیں، ایسے پیسے ہمارے دوسرے کاموں میں بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ کتابیں خرید لیں گے، اپنے گھر پہ رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں رکھی بھی ہو، آپ کا کوئی دوست آئے وہ ایک آدھ چیز میں پڑھے اور وہ عمل کرنے لگ جائے، اور یہی عمل اس کا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے وہ رب کریم ہمارا آج کی اس مجلس میں آنا، ذکر کرنا، سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب کریم جن بھائیوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ
انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت ہم سے راضی ہو جائے۔ مرنے سے پہلے اللہ مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، میں شاہز مقصودی اور میرے یوٹیوب چینل شاہز مقصودی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔